جو خطوط لکھے گئے ان میں کن نکات پر زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا جو آئینی ترمیم کی گئی تھی؟ کیونکہ زیادہ معاملات تو ان ترامیم میں جیسے کہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے اٹھائے جا رہے تھے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ جو تینوں میں یہ کہا گیا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی یہ ترمیم منظور بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ہی جب اس کا ڈرافٹ سامنے آیا تھا اور اس کے بنیادی خد و خال سامنے آئے تھے، اس وقت ہی ان تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو نکات سامنے آئے ہیں ترمیم کے، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں یہ والا معاملہ جو ہے اس سے یہ تاثر لیا جائے گا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اس کو ہٹ کرتا ہے، اور آئین کا جو بنیاد۔ راجہ خالد صاحب، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس منیب اختر کے بارے میں بھی شنید ہے کہ وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جج صاحبان ہیں جو اپنے تحفظات کا اظہار آلریڈی کر چکے تھے، اور خط بھی انہوں نے لکھے تھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ بطور انسٹیٹیوشن جوڈیشری پر؟ جی دیکھیے، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس ادارے کا ایسٹ تھے۔ ہی واز ویری کمپیٹنٹ بینگ اے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ۔ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے اور سپریم کورٹ میں بھی بہت اچھے جا رہے تھے، لیکن ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ تھا، تو امپورٹنٹ تھا، جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امینڈ کرتے ہوئے ایک ایسی پارٹی کو جو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پارٹی نہیں تھی، جو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی نہیں تھی، جو کہ سپریم کورٹ کے روبرو پارٹی نہیں تھی، اسے ریلیف کریٹ کر کے دیا، تو جس کی وجہ سے ان پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اور میں سارا اس کا پہلے بھی اس پہ بات کرتا رہا ہوں، یہ سارا جو ان کے کیریئر کو ٹارنش کرنے کا، ڈسٹرائے کرنے کا ذمہ دار میں انفارچونیٹلی جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گئے تو یہاں پہ انہوں نے سازشیں شروع کروا دی، اور پھر وہاں پہ جا کے تو ایک جو ایسٹ تھا جوڈیشری کا، جو بالکل بے داغ کیریئر لے کے چل رہے تھے، بڑے کمپیٹنٹ تھے اور ایک جورسٹ تھے، تو ان سے ادارے کو محروم کروا دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ انہیں جانا تو تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے مجھے افسوس رہے گا کہ ان کا ایسا اینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہی شوڈ ہیو بین ایلیویٹڈ ایز دی جج چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، لیکن وہ فیصلہ اور اس طرح کے کچھ اور بائسنس سامنے آئی جس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس بھی نہیں بن سکے، اور اپنے ہی تجویز کردہ رولز کی راجہ خالد صاحب، یہ تمام تر تحفظات اور ریزرویشنز تو ٹھیک، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ ودن جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشنل فریگمنٹیشن کا آغاز ہو گیا تھا، اور وقتاً فوقتاً وہ سامنے بھی آتی رہی ہے، اور اب آ کے وہ مزید کھل کر جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرہ ہے، اس ادارے کے لیے خطرہ ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا خطرہ، ٹھیک ہے ان کی ریزرویشنز تھیں، اور میرا ذاتی خیال تو اس وقت بھی یہی تھا جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی، وہ سپر سیڈ ہوئے، ان کی جگہ چیف جسٹس بنے جناب یحییٰ خان آفریدی صاحب، تو اسی وقت ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ ریزائن کر دیں گے، لیکن شاید ادارے میں ایک حوالے سے رہنا ان کا اچھا تھا کہ سینئر جج تھے، لائق تھے، جانبدار آدمی تھے، اور پوری دنیا کے دساتیر قوانین ان کے بالکل ٹپس پہ ہوا کرتے تھے۔ مجھے ذاتی طور پہ ان کے کیریئر کا اس طرح کا اینڈ ہونا، اس کا اس طرح سے اختتام ہونا وہ اچھا نہیں لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ دوستوں نے انہیں مروا دیا، ان کی سازشوں اور ان کی مس گائیڈنس انہیں لے کے ڈوبی، جنہوں نے اسی بات کو حافظ احسان صاحب کی جانب بھی کریں گے، ماہر قانون ہیں۔ حافظ صاحب، جیسے کہ راجہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے دوستوں کی سازش کا شکار ہوئے ہیں، کیا ایسا ہی ہے یا ان کو واقعی تحفظات تھے جو پہلے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم میں بھی ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص پاکستان کا ہائی کورٹس کا چیف جسٹس رہا ہے
اور ایک اس نے اچھا کیریئر اس کے اندر لیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ججز کے طور پہ انہوں نے کام کیا ہے دونوں سے بعد نے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ کسی کانسپریسی کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اور جج کا جو منصب کا تقاضا ہے اس کے بھی خلاف ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو ایشو چل رہا تھا 2024 سے پہلے چل رہا تھا، اس کا ایک آج آپ کو کانسیکوینس نظر آیا، اور وہ کانسیکوینس یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم سے ہر کیس کے اندر یہ کہتی تھی کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی موجود ہے، اور جتنے بھی پریویس فیصلے تھے ان کے اندر یہ ججی صاحبان کسی نہ کسی طرح انہوں نے اس آئیڈیا کو انڈوز کیا کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ آئین اور قانون کے نیچے ہوئے فیصلہ کرے. اب بنیادی طور پہ جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے جو کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر اگر پی ٹی آئی نہ جاتی اس آئیڈیا کے اندر تو پہلے ہی دن آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نظر آ جانی تھی. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک ایسا پرنسپل ہے جو دنیا کے 80 ممالک کے اندر اسٹیبلشڈ ہے، 1920 سے آسٹریا سے شروع ہوا ہے، اور آج تک کسی نے اسے رول اوور نہیں کیا یا ٹرن ڈاؤن نہیں کیا. اور جو باتیں اب کی جا رہی ہیں ججی صاحبان کی آبزرویشن آئی کہ شاید بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، کسی جج کو بغیر کیس سنے ہوئے جو ہے اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، اور ججز کی آبزرویشن جو تھی میرا خیال ہے کہ اس نے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل ہرارکی ہے اس کے اندر بڑی سینسیشنل کی. دوسرا، دنیا بھر کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو یہی جورسڈکشن دی گئی ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی دی ہے. اس کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی یہی ہوتا ہے کہ یا وہ ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، یا وہ ہائی کورٹ سے لے لیتے ہیں، یا سپریم کورٹ سے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ ججز لے لیتے ہیں. اور چوتھا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پیرلل جورسڈکشن استعمال نہیں کرتے. ایپلر جورسڈکشن سپریم کورٹ کے اندر ہے، اور دوسری جورسڈکشن جو ہے جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز یا انٹرا گورنمنٹ میٹرز یا اس کے بعد آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن یا جوڈیشل ریویو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے آتی ہے. تو اگر آپ نے اتنا زبردست کیریئر آپ نے گزارا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ آبزرویشن دیے بغیر جو ہے اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے تو شاید جو ہے وہ آج اسٹینڈنگ کچھ اور ہوتی. آپ نے اس کی آبزرویشنز بھی تھیں، اور ججز کا کام کبھی بھی جو لسٹ ہے اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کرنا، اور انہی کے ججمنٹس بے شمار ہیں، اور ہم ان کی آبزرویشنز بھی سنتے رہے ہیں. تو جس بنیاد کے اوپر میرا یہ کیا گیا ہے کہ شاید پارلیمنٹ نے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ انڈرمائن کیا ہے یا ایگزیکٹو کی انکروچمنٹ ہے، وہ پرنسپل جو ہے دنیا کے اندر ایکنالج نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹرے کیا گیا تھا. لیکن چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایک یہ ہے کہ وہی ججز یا وہی عدالتیں جو ہیں چونکہ 15-16 سال سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، کبھی کہتی ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے. تو اس کیس کے اندر جب انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ شاید ہم وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے تھے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے تھے، تو اس کے اوپر اگر یہ انہوں نے کیا ہے تو یہ ان کا پرسنل فیصلہ ہے، اور میرا خیال ہے اس کو اسی کے مطابق لینا چاہیے، اور انہیں گریسفلی جو ہے وہ ہمارا جو میڈیا ہے اسے انٹرٹین کرنا چاہیے. عدالتی نظام پر یا یہ کہنا چاہیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر دباؤ آ جائے گا، کیونکہ 2 سینئر ترین ججز نے ایک ساتھ استعفیٰ دیا ہے اور اپنے تحفظات کی بنا پر دیا ہے. وہ خطوط بھی لکھ چکے تھے چیف جسٹس کو اس سے پہلے. نہیں میڈم، آپ یہ دیکھیں نا کہ جو خطوط لکھے گئے ہیں کیا وہ خطوط پاکستان کے ججز کو لکھنے چاہیے؟ کیا خطوط جو ہیں وہ پاکستان، آپ یہ دیکھ لیں نا، آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب جو جسٹس فائز عیسیٰ لیٹر لکھتے تھے تو ہم سارے کریٹیسائز نہیں کرتے تھے انہیں لیٹر نہیں ڈالنے چاہیے، یا اس کے بعد ان کے فیصلے نکالے نا. آپ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی کہ یکدم آپ نے کر کے آپ نے دنیا کی کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس اس کو جو ہے وہ چوک کر دیا ہے. ایک 18-20 سال سے چل رہا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، سپریم کورٹ نے نہیں کیا. ان کے فیصلے دیکھے، پارلیمنٹ گھر کے پرائم منسٹر گھر جا رہے ہیں، اس کے بعد لا ابھی بنتا رہی، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں جن کو اسی سپریم کورٹ نے بعد کے اندر ریکٹیفائی کیا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ساری چیزیں ایسی ہے جو اس طرف گئی ہے، لیکن انہیں گریسفلی جو اس طرح جانا چاہیے تھا اس طرف میرا خیال ہے کہ بغیر آبزرویشن کے جاتے تو زیادہ بات مناسب تھی. اور یہی وہ بات ہے کہ جس سے ہم سمجھیں گے کہ آپ ایز اے جج کے طور پہ اگر ہوتے ہیں تو آپ کا کام فیصلے کرنا ہے، آپ کا کام ایکسپریشنز وہ نہیں دینا کہ جو آئین اور قانون سے باہر ہو، اور آپ ہی سمجھیں کہ ہم ہی پاس وہ اختیار ہے اور کوئی اختیار کر نہیں سکتا. تو ویٹ کر لینا چاہیے تھا. کل فل کورٹ کی میٹنگ ہے جو بار بار کہی جا رہی تھی، اس کا بھی ویٹ نہیں کیا گیا. نہ ایجنڈے پہ چیز آتی، اور کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان ایجنڈے پہ لے کے آتا کہ جب اسے پتہ ہے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، فنکشن آفیشر جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہو گئی ہے، تو کس طرح اوور اینڈ ابو آپ کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ چلیں ایک چیز آئی ہے، اور اگر یہ چیز اور گریسفلی بہت پہلے آ جاتی تو شاید پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اتنی کنٹروورشل نہ ہوتی. اب ہمارا
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि खुदारा मेरा जज उसका जज और उसकी लाइकिंग और लाइकिंग से अवॉइड करें और एक अच्छे तरीके से। हाफिज एहसान साहब, 27वीं आईनी तरमीम तो हो गई और उसके बाद अब ये इस्तीफे आ गए। हम अक्सर मौक़ों पर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी वर्ल्ड रैंकिंग में 129वें 130वें नंबर पर है, तो अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या इम्पैक्ट डालेंगी इस पर? हाफिज एहसान साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। राना कैसर साहब, कितना बड़ा ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आपके ख्याल में ये जो आज 2 जजेस के इस्तीफे आ गए हैं और इससे पहले आप बाकायदा तौर पर अपने रिजर्वेशंस का वो इजहार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पर बतौर इदारा आप क्या समझते हैं, क्या असर होगा? एक पहला फॉर्मल रिएक्शन है फ्रॉम विद इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। ठीक है, तो जहां आप ये बात कर रहे हैं कि रिएक्शन, बिल्कुल देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए कि क्योंकि जो खतरात हैं जुडिशरी को, उस हवाले से फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी खत लिखा और ये बात बाकायदा उसमें कही गई कि जो गैर मुंतखब जो लोग हैं वो जुडिशरी में असरअंदाज हो रहे हैं। ये आज पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी होता रहा, हमेशा से होता रहा कि जुडिशरी जो है हमारी कभी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। राना कैसर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उन्होंने आगाह किया था और उसके बाद अब ये अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कहते हैं कि 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया है, जिसकी वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आइनी जमहूरियत की रूह पर इस तरमीम ने कारी ज़रब लगाई है। उनके दिल में किसी भी किस्म का कोई मलाल नहीं है और वो साफ दिल के साथ अपना इस्तीफ़ा भिजवा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी और शऊर के साथ इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस्तीफ़ा है जो कि भिजवाया है सदर पाकिस्तान को। वाज़ेह रहे कि कल फुल कोर्ट इजलास भी सुप्रीम कोर्ट का होने के लिए जा रहा है और उसके एजेंडे पर भी ये 27वीं आईनी तरमीम की डिस्कशन का मामला है। लेकिन उससे पहले ही ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया था और उनके बारे में भी शुनीद है कि वो भी इस किस्म का कोई कदम ले सकते हैं। ताहम अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह की जो इस्तीफ़े की खबर है वो उसकी तस्दीक हुई है कि 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस्तीफ़ा है जो कि उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवाया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया है और लिखा है कि पूरी जिम्मेदारी और शऊर के साथ अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। मेरा ज़मीर साफ़ है, दिल में कोई पछतावा नहीं। ऐसी अदालत में अपना हलफ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे उसका आइनी किरदार ही छीन लिया गया हो। मजीद उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते हैं, ऐसे इंतज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की बीखकनी करता या फिर एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है और साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस को भी खत लिखा गया था और अपने खत में उन्होंने कहा था कि 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन इसमें किया जा रहा है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं हो सकती। मजीद उन्होंने कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस की जानिब से ये इस्तीफ़ा भिजवाया गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर किस हद तक बर्डन आएगा, दबाव आएगा, यकीनन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से खास तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उन्होंने। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम में भी आईनी बेंच के हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला करार दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है और उन्होंने ये लिखा है कि पूरी जिम्मेदारी और शऊर के साथ अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ।
میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی، میرا ضمیر صاف ہے، دل میں کوئی پچھتاوا نہیں۔ ایسی عدالت میں اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس سے اس کا آئینی کردار ہی چھین لیا گیا ہو۔ مزید انہوں نے لکھا کہ اس نازک موڑ پر دو ہی راستے ہیں، ایسے انتظام کا حصہ بن کر رہوں جو اس ادارے کی بےکنی کرتا، یا پھر احتجاجاً اس کے خلاف کھڑے ہو کر عہدے سے دستبردار ہو جاؤں۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے استعفے میں یہ کہنا ہے کہ پوری ذمہ داری اور شعور کے ساتھ اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں، میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ میرا ضمیر صاف ہے اور میرے دل میں اس حوالے سے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ ایسی عدالت میں حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس سے اس کا آئینی کردار چھین لیا گیا ہو۔ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے اور اس ترمیم سے انصاف عام آدمی سے دور کمزور طاقت کے بس میں ہو گیا ہے۔